یوسف بن تاشفین مراکش کے جنوب میں صحرائی علاقے کا رہنے والا تھا، جس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے صحرائے اعظم اور اس کے جنوب میں خاندان مرابطین کی حکومت قائم کی اور بعد ازاں اسے اسپین تک پھیلا دیا۔ انہوں نے صحرائے اعظم میں رہنے والے نیم وحشی اور حبشی باشندوں سے کئی سال تک لڑائیاں کی اور اپنی حکومت دریائے سینیگال تک بڑھا دی۔ یہ لوگ ان قبائل کے خلاف صرف جہاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں اسلام کی تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے بے شمار بربروں اور حبشیوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تبلیغ کا یہ کام یوسف بن تاشفین کے چچا عبداللہ بن یاسین کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے دریائے سینیگال کے ایک جزیرے میں ایک مرکز بنایا تھا۔ شروع میں یوسف بن تاشفین اس کام میں اپنے چچا کے ساتھ رہے، لیکن بعد میں یوسف شمال کی طرف آ گئے اور یہاں خاص اور دوسرے شہر فتح کر کے کوہ اطلس کے دامن میں واقع شہر مراکش کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں جنگ زلاقہ کی طرف اور اس کی تاریخ پہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ طارق بن زیاد کی فتوحات کے بعد اسپین ایک بہت بڑی اسلامی ریاست بن کر ابھرا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ حکومت زوال کا شکار ہوتی گئی اور مسلمانوں کا پرشکوہ دور ماضی کا قصہ بنتا گیا۔ طوائف الملوکی کے سبب اندلس یعنی اسپین کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوتا گیا۔ بعض ریاستیں ایسی بھی تھیں جن کی سرحدیں صرف ان کے محلوں تک ہی محدود رہ گئی تھیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ خود کو سلطان اور خلیفۃ المسلمین کہلانا پسند کرتے تھے۔ بعض حاکموں کا یہ حال تھا کہ ان کی فوج کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، لیکن درباری شعراء کی تعداد گنتی سے باہر تھی، جن کا کام صرف اپنے حاکم کی مدح سرائی اور اسے دنیاوی حقائق سے دور رکھنا ہوتا تھا۔ اسلحہ خانوں میں اوزاروں کے بجائے آلات موسیقی تیار کیے جاتے تھے۔ کھلے میدانوں میں تلوار بازی کی مشقوں کے بجائے رقص و سرود کی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ سن 1002 عیسوی تک ہشام ثانی کی حکومت میں مسلمان تقریباً یکجا تھے اور اس مرد آہن نے ابھرتی مسیحی ریاستوں کو کئی بار شکست سے دوچار کیا، لیکن سن 1002 میں اس کی وفات کے بعد مسلم حکومت کا زوال شروع ہوا اور یہ لوگ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اور ایک لمبے عرصے تک اسی حالت میں یہ لوگ زوال کی گہرائیوں میں گرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب یہ لوگ عیسائی حکومت کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خراج ادا کرتے۔ غیرت دینی نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہ رہی۔ ان کے علماء اور وہ لوگ جو ابھی تک اپنے ماضی کو نہیں بھولے تھے اور ان میں غیرت کے ذرات باقی تھے، وہ حاکموں سے بالکل مایوس ہو گئے۔ نام نہاد مسلمان حاکم الفانسو ششم کو اپنا حاکم تسلیم کرتے اور عیسائیوں کو ان تمام ریاستوں پر قبضہ کرنے کے لیے صرف ایک بڑے حملے کی ضرورت رہ گئی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے میں کوئی مشکل باقی نہ رہتی۔ لیکن اس دوران بربروں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور مرابطین کے سلطنت کے پھیلاؤ اور یوسف بن تاشفین کی فتوحات اور اسلام سے الفت کا چرچا اسپین کے مسلمانوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ ناظرین، وہ مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن بن چکا تھا۔ ادھر 1082 میں الفانسو ششم نے کشتالہ یعنی کیسٹائل سے اپنی تاریخی فتوحات کے سفر کا آغاز کر دیا، اور نااہل مسلم حکمرانوں میں اسے روکنے کی ہرگز صلاحیت نہیں تھی۔ سن 1085 عیسوی میں اس نے بنو امیہ کے دور کے دارالحکومت طلیطلہ پر قبضہ کر لیا۔ شہر میں رہنے والے عظیم باسیوں نے 5 سال تک عیسائیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، لیکن بالآخر ہمت ہار گئے اور طلیطلہ بھی الفانسو کے زیر قبضہ آ گیا۔ الفانسو کا اگلا ہدف سرغوسا کی کمزور ریاست تھی۔ مسلمان حکمرانوں کی نااہلی کے مکمل ادراک کے بعد علماء نے سلطنت مرابطین کے حاکم یوسف بن تاشفین سے مدد لینے کا ارادہ کیا اور ایک وفد یوسف بن تاشفین کی خدمت میں روانہ کیا اور ان سے اندلس کی ڈوبتی ہوئی ریاست کو بچانے کی درخواست کی۔ یوسف بن تاشفین وفد سے حالات سننے کے بعد فوری مدد کے لیے تیار ہو گئے اور اپنا لشکر لے کر اندلس کے لیے نکل پڑے۔ ناظرین، اسپین کے علاقوں اشبیلیا، غرناطہ
اور بطلیوس کے قاضیوں نے یوسف سے مطالبہ کیا اور یہ شرط رکھی کہ فتح کے بعد وہ مقامی حکمرانوں کی خود مختاری برقرار رکھیں گے۔ یوسف نے تمام شرائط قبول کر لیں، جس کے بدلے میں انہیں قلعہ قائم کرنے اور اپنی افواج کو منظم کرنے کے لیے ساحلی شہر الجزیرہ سے نوازا گیا۔ انتظامات مکمل ہونے کے بعد یوسف اشبیلیہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے 5000 فوجی الجزیرہ قلعے میں چھوڑے اور 12000 فوج کو ساتھ لے لیا۔ وہ 8 روز تک اشبیلیہ میں رہا اور اندلس کے حکمرانوں کی طرف سے ملے فوجی دستوں کی ترتیب و تنظیم کرتا رہا۔ کل 20000 فوج کے ساتھ یوسف بن تاشفین شمال کی جانب روانہ ہوا۔ ناظرین، کیسٹائل کے بادشاہ الفانسو ششم نے یوسف کے خلاف 60,000 کا لشکر جمع کیا۔ دونوں سپہ سالاروں نے جنگ سے پہلے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ یوسف نے الفانسو کو 3 تجاویز پیش کی۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو۔ نمبر 2، جزیہ دو۔ نمبر 3، یا پھر ہم سے جنگ کرو۔ الفانسو نے مرابطین سے جنگ کو ترجیح دی۔ ناظرین، 23 اکتوبر سن 1086 کو بروز جمعہ سورج نکلتے وقت الفانسو کے حملے کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوا۔ یوسف نے اپنی فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کیا۔ پہلے دستے کی قیادت عباد ثالث المعتمد کر رہا تھا، جبکہ دوسرے دستے کی قیادت یوسف بن تاشفین نے خود کی۔ جنگ شروع ہوتے ہی گھمسان کا رن پڑا۔ دوپہر تک المعتمد کی افواج الفانسو کا مقابلہ کرتی رہیں، جس کے بعد یوسف بن تاشفین اپنی فوج کے ساتھ جنگ میں داخل ہوا اور الفانسو کی افواج کا گھیراؤ کر لیا، جس پر مسیحی افواج میں افراتفری پھیل گئی اور یوسف نے سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تیسرے دستے کو حملے کا حکم دے دیا، جس نے آخری اور فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم افواج کے حق میں کر دیا۔ ناظرین، مسلمانوں کی تاریخی فتح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 60,000 کے مسیحی لشکر میں سے 59,500 اس جنگ میں ہلاک ہو گئے، جبکہ الفانسو بچ گیا، تاہم اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اس میدان جنگ کو زلاکا کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب پھسلتا ہوا میدان ہے، کیونکہ معرکے کے روز اس قدر خون بہا کہ افواج کو قدم جمانے میں مشکل ہونے لگی۔ اس تاریخی فتح کے نتیجے میں اگلے 300 سال تک اسپین میں مسلمانوں کی حکومت موجود رہی، بصورت دیگر 1092 میں ہی ختم ہو گئی ہوتی۔